سے طرف بتا دیں رکھنے کے والے سے میں نے گزارش کی تھی، میں نے قرآن پاک اوپر رکھے ہیں، اس کے بعد حدیث رکھیں، پھر کتابیں رکھا کریں. وہ کہہ رہے تھے حدیث کے اوپر کتابیں رکھ دیں، عربی گرامر کتاب عربی گرامر کی ہو، حدیث کے اوپر رکھ دیا جائے. تو اس کے بارے میں آپ سے پڑھا ہوگا، اس کے بارے میں بتا دے ذرا کتاب رکھنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے. شاہ صاحب کل میں سبق پڑھا رہا تھا، تقریباً مغرب کا ٹائم تھا، اور آپ کا جو ہے نا وہ یہ مکالمہ چل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب کی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ میسیجز آ رہے تھے، اور وہ آپ میسیجز سارے میرے سامنے تھے نا. تو اصل میں بات یوں ہے کہ دیکھیں کہ یہ آپ کی بات وجہ ہے کہ قرآن پاک کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہتر اوپر ہے. یعنی پہلے قرآن پاک کا مرتبہ ہے، پھر حدیث شریف کا ہے، پھر فقہ کا ہے، اعوذ باللہ اور من پھر الشیطان الرجیم، اصول بسم اللہ فقہ کا ہے، الرحمن الرحیم. پھر نحو کا ہے، پھر منطق وغیرہ کا ہے، پھر دوسرے علوم کا ہے نا. سب سے پہلے جو ہے نا کیا ہے کہ جو اعلیٰ چیز ہے وہ قرآن پاک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے، اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ ہر مومن مسلمان جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے افضل کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے. اور رہی بات یہ کہ بھائی کیا قرآن پاک کو پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں پڑھنا چاہیے یا درمیان میں پڑھنا چاہیے، تو دیکھیں جو مدارس ہیں نا مدارس میں ہم کبھی کبھی قرآن پاک کو ہم درمیانی پیریڈ میں پڑھاتے ہیں. مطلب یہ کہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پہلے پیریڈ میں ہم نحو رکھ لیتے ہیں، دوسرے پیریڈ میں ہم فقہ رکھ لیتے ہیں، تیسرے پیریڈ میں ہم منطق رکھ لیتے ہیں، چوتھے پیریڈ میں ہم جا کر قرآن پاک رکھتے ہیں. دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے، یہ صرف اس لحاظ سے ہوتا ہے تاکہ کسی بھائی کا نقصان نہ. ٹھیک ہے، باقی یہ جس طرح ترتیب چل رہی ہے یہ ترتیب بہتر ہے. میں بھی اس میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ترتیب یوں ہونی چاہیے جس طرح یہ چل رہی ہے، پہلے قرآن پاک، پھر حدیث شریف، اور پھر جو ہے فقہ وغیرہ کا جو باقی احکام ہے وہ بالکل صحیح ہے. اب جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں جو مفتی صاحب ترتیب مجھے دے کر گئے ہیں میں وہی چلا رہا ہوں، اور جو ہے نا آپ جو اس پہ چل رہے ہیں. اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو تھوڑا بعد میں پڑھا جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. کہ اگر بندہ جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑا سا کہ جی اس میں حرج ہونا ہے تو حرج نہیں ہے اس میں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، زیادہ میں اس پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. جو طریقہ کار چل رہا ہے ہم اس پہ چلتے ہیں آگے. مزید یعنی کیا ہے کہ مفتی صاحب جب انشاءاللہ آئیں گے، میرے خیال میں وہ 9 تاریخ کو واپسی ہے ان کی. 9 تاریخ کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تقریباً 11-12 کو مطلب یہ کہ 13-14 کو ہی جوائن کر سکیں گے، یعنی 1 مہینہ پڑا ہے. اور مفتی صاحب نے بھی 32 دنوں کا پیکیج ماشاءاللہ دے دیا ہے. میرے خیال ہے شاید رفیق بھائی سے ملاقات ان کی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی، یہ تو رفیق بھائی جانتے ہیں. رفیق بھائی آپ کو ملاقات ہوئی ہے مفتی صاحب سے؟ نہیں عمران بھائی، میں دور رہتا، میں ریاض میں ہوں، 800 کلومیٹر دور ہے وہاں سے. اچھا، میں نے کہا شاید آپ جدہ وغیرہ سے. چلو پھر صحیح نہیں، میں ریاض میں رہتا ہوں. چلے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا. ایک منٹ، کیا ہوا اس کو آگے نہیں چل رہا. فتنقلبوا خاسرین. یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر یا جو ہے نا یا ایو یہ حروف نداء آپ جانتے ہیں. الذین اسم موصولہ ہے، اور اسم موصول کی آپ نے تعریف پڑھی ہوگی کہ اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو جملے کے ملائے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے. تو آمنو ان تطیعوا الذین کفروا، جب تک ان تطیعوا نہیں ملائیں گے تو الذین اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ آمنو ملایا گیا. اسی طریقے سے الذین کے ساتھ کفر ملایا گیا، تب جا کر الذین اپنے معنی پر دلالت کیا. تو اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے. اللہ اکبر. اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے، کیا اللہ تبارک کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، الٹے پاؤں پھیر دیں گے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جس راستے کو چھوڑ کر تم جا رہے ہو، مطلب یہ کہ کفر کو چھوڑ کر تم ایمان کی طرف جا رہے ہو، تو کیا ہوگا کہ تم الٹے پاؤں پھرو گے. مطلب کیا ہے کہ وہ تمہیں واپس کفر کی طرف واپس کر دیں گے. اور یہ طرح طرح کے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ہیلے وغیرہ اختیار کرتے ہیں. بعض اوقات شاید آپ کا دیکھنا ہو
کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک دکھیارا انسان کو جس کو دکھ پہنچا ہو، تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ فلموں میں اکثر طور پر اس طرح دکھایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے یہ سین دکھایا جاتا ہے تاکہ جو مومن مسلمان ہیں وہ بھی اللہ پر غصہ کریں، اور جب وہ اللہ پر انہوں نے غصہ کیا تو ان کا ایمان چلا گیا۔ بس ان کا مقصد یہ ہے اس سین سے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کا مقصد اس سین سے یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو کی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ مسلمان اس سین کو دیکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ ایسے نازیب الفاظ ادا کرے۔ جب وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نازیب الفاظ استعمال کرے گا تو وہ شخص ایمان سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے فلمیں دیکھنا اور اس قسم کے جو ہے نا کیا ہے کہ ڈرامے دیکھنا شرعاً اس لیے حرام ہوتے ہیں، شرعاً اس لیے حرام ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کسی آدمی نے مجھے ایک کلپ بھیجا، اس میں کلپ میں یہ تھا کہ ایک مسلمان بچی تھی جو ڈرامے یعنی پاکستان کے ڈراموں کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے حضرت اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کلپ کیا بھیجی؟ کلپ یہ بھیجی کہ ایک عورت تھی، نوجوان تھی، اس کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اس کو طلاق ہو گئی۔ اب وہ عورت جو ہے نا وہ شادی کرنا چاہتی تھی فی الفور، تو چونکہ شرعاً جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ جب تک عدت مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو معاذ اللہ اس کے یہ الفاظ تھے کہ بھائی بھاڑ میں گئی عدت، نقل کفر نباشا، تو عدت کو نہ ماننا بھی در حقیقت جو ہے نا کیا ہے کہ اسلام سے خروج ہے۔ تو یہ اس قسم کے سین اس لیے دکھائے جاتے ہیں تاکہ انسان کے جو دل میں جو ایمان ہے وہ نکل جائے۔ جب ہم ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں یا جب ہم ایسے سین دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں تو ہمارے دلوں سے ایمان نکل گیا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں رہتا نہیں ہے، اور شیطان اس کو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی تو ابھی تو ایمان والا ہے، تو بھی مسلمان ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم نے تابع داری کی ان لوگوں کی جنہوں نے کیا کیا ہے، کفر کیا ہے، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، یعنی اگر تم کفار کے کہنے پر نہیں چلو گے، کفار کا کہا نہیں مانو گے، کفار کی فرما برداری نہیں کرو گے، کفار کے اصول پر نہیں چلو گے، بلکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرو گے، ان کے حکم کی تعمیل کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ بما اشرکو، کیوں ڈال دے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے شرک کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ بات اظہر من الشمس ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، بتوں کو مانتا ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، میں بتوں کی عبادت کر کے غلط کر رہا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے واپس نہیں پلٹ سکتے۔ یعنی شرک کرنے کی وجہ سے جو ہے، شرک کرنے کی وجہ سے کافروں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ از خود ہی مسلمانوں کا روپ ڈال دیتا ہے۔ یہ دیکھو یہاں پر یہ جو بیما ہے نا، یہ با سببیہ ہے، نیچے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کا لکھا ہوا ہے بسبب اس کے۔ بسبب اس کے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانا، کسی چیز کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی اللہ نے یہ دلیل نہیں اتاری، اللہ نے دلیل نہیں اتاری کہ بھئی تم اللہ کے سوا کسی اور کو پوجو۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ بئس یہ اسم یا فعل مدح و ضم میں سے، یہ فعل ضم میں سے ہے۔ سمجھ میں بات؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔
سادہ کا تم جو ہے یہاں پر ضمیر خطاب کی اور یہ منصوب متصل کی ضمیر ہے. اللہ جو ہے اس میں جلال جو ہے اس کا فاعل ہے. وعدہ اللہ نے جو ہے کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. ٹھیک ہے جی. ایک تحسونہم بإذن، جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے. سبحان اللہ. حتی اذا فشلتم وتنازعتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور یعنی کہ حکم میں آپس میں اختلاف کیا. وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند تھی. ما تدعون منکم من یرید الدنیا، منکم من یرید الدنیا، اور تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے. ثم صرفکم، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا. لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا ہے. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ، جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والی دوسری جماعت میں ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی، معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، فاتکم مطلب ہوتا ہے، فات کا معنی ہوتا ہے فوت ہونا. فاتکم یہاں پر اس کا اصطلاحی معنی کریں گے، با محاورہ کریں گے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. یعنی یوں بھی کہتے ہیں نا ہم، دیکھو کہ نماز اگر ہماری فوت ہو جاتی تھی جماعت میرے ہاتھ سے نکل گئی، یا جو ہے نا کیا ہے کہ فلاں ٹرین میرے ہاتھ سے نکل گئی، یا جو ہے نا کیا ہے کہ فلائٹ میری جو ہے نا کیا ہے کہ اس وقت مطلب یہ کہ ہاتھ سے نکل گئی. اصل میں یہ کہ مطلب یہ کہنا یہ چاہنا ہے کہ بھئی، اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، یعنی کیا مطلب جو تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کی، اللہ نے اس لیے تمہیں معافی عطا فرمائی کہ تاکہ وہ جو پچھلا جو تم سے گناہ ہو گیا ہے نا، اس کی وجہ سے تم پریشان نہ ہو. ولا ما اصابکم، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر غم کرو اور نہیں اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے. ولا واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، پھر اس نے تم پر غم کے بعد چین کی نیند ڈالی جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی. وطائفۃ قد اہمتہم، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی. یظنون باللہ غیر حق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے جاہلیت کے گمان سے. یقولون حل لنا، یہ میری طرف سے زیادہ شور تو نہیں آ رہا؟ یہ بچے شرارت ہے کر رہے ہیں، زیادہ شور تو اور نہیں آ ویسے رہا؟ ہے کہ سمجھا رہی ہے، ویسے سمجھا رہی ہے لیکن شور ہے. اچھا. اصل میں یہ ہمارا یہ دن ہمارا 14 اگست کا دن ہے، ہم مسلمانوں کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلیم عطا فرمائے. اچھا وہ کہہ رہے تھے، اب یہاں پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے. دیکھو آپ یہاں پر دیکھو کہ یقولون جو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یا کہتے تھے، کہتے ہیں یا کہیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں پر اس کا جو تعلق ہے نا، وہ اس کا تعلق ہوگا پیچھے سے. یہ قد، وہ قد جو ہے نا، یہ قد نظر آ رہا ہے، یہ قد جو ہے نا یہ یقولون پر داخل ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ حل لنا من الامر، کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ قل ان الامر كله للہ، تو تم فرما دو اے محبوب کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے. یخفون فی انفسہم، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں کہ جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے. لا یبدون، منے نہیں ظاہر کرتے، لک آپ پر. یقولون، وہ کہتے لو کان لنا من الامر، اگر ہمیں بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. تم لو کنتم فی بیوتکم، اے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے اگر آپ اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لبرز الذین،
جو ہے نا جب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ جن مارا جائے، مطلب تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا ہے نا، جن کا مارا جانا لکھا جا چکا ہے، کتب علیہم القتل، جن کا مارا جانا لکھا جانا الی مضاجعہم، کے اپنی جگہوں میں، لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور اس لیے اب میں ساری معنی کروں گا تو پھر آپ کو معنی سمجھ میں آئے گا۔ اگر تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے، ما فی قلوبکم واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اب یہ میں رکوع سے آگے نکل جاؤں تو پھر مجھے خبردار کیجیے گا، یہاں پر رکوع چھوٹا مجھے کبھی نظر نہیں آتا۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا جنہوں نے منہ پھیر دیا، منکم تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آپس میں مل رہی تھیں، یعنی ایک مسلمانوں کی دوسری کفار کی، انما استزلهم الشیطان، انہیں شیطان ہی نے ان کے بغض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو شیطان ہے نا یہ ہمیں طرح طرح کی وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اور انہیں احد کی بات شیطان ہے، ہی نے، یہ غزوہ احد ہیں جی، یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، ہیں جی، یہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی، یہ اصل میں میرے پاس تفسیر ہے نہیں، لیکن یہ کہ اس کی بات ہو رہی ہے، میرے پاس تفسیر ہوتی تو پھر میں آپ کو مزید اس پہ بتاتا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑی آپ کو مزید جو ہے نا وہ انشاءاللہ تفسیر وغیرہ میں کوشش کرتا ہوں کہ روح البیان یا روح المعانی وغیرہ جو ہے نا کیا ہے کہ عربی کی جو تفاسیر ہیں میں ان پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں کہ وہ میں قرآن پاک کے ترجمے کے وقت جو ہے نا کہ کھول کر بیٹھوں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کی بہت زیادہ قلت ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا تو ترجمے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ جی آپ یہ صحیح کہہ رہے تھے، اگر وہ کی بات ہوتی، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعد اعمال کی وجہ سے لگ مطلع کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، لقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا علم والا ہے، بڑا یعنی کیا ہے کہ حلیم بردبار ہے۔ ہو گیا، پورا ہو گیا، چلو جب آگے جی چلتے جی ہیں۔ پیر کو بولو۔ اصل میں قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے نا، قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ آتا ہے تفسیر سے، یہ سمجھ آیا شاہ صاحب؟ جی تفسیر بھی عربی ہونی چاہیے، عربی ہونی چاہیے اردو والی کی بجائے۔ ہاں عربی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے لیے پھر ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے۔ آپ آپ فرمانا کلاس شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب ہاں جی، آپ کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم انشاءاللہ کریں گے جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ، نہیں آپ کی آواز کم آ رہی ہے مجھے۔ میں کہ جب انشاءاللہ آپ کلاس شروع کریں گے نا آپ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری کلاس انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ ٹائم کریں گے انشاءاللہ۔ وہ میں نے ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ عثمان بھائی جو ہیں، عثمان بھائی ٹچ میں تو ہوتے ہیں، یہ ہمارا میرے خیال میں کہ یہ 120 ہے یا 110 ہے؟ فصل نمبر، فصل ثالث استاد صاحب 147، ہیں؟ 147 نہیں 40؟ فصل پیج نمبر، 77 شروع نہیں، پیج نمبر اتنا ہے، اور حدیث نمبر 113۔ تیرا ہاں فصل ثالث شروع کرنی ہے، الفصل ثالث۔ ہاں ٹھیک ہے بس، ہاں یہ ہے نا، اچھا جی۔ اب یہ پیچھے والی کوئی حدیث بتائے گا، کوئی ایک حدیث شریف، کوئی اگر آپ بتا دیں آج جو ہے یہ ایک حدیث شریف ہے، یہ کوئی بتائے آپ میں سے، کوئی بھی ایک بتائے، یہ ہے تو آسان۔ وعن ابن مسعود قال، عبداللہ مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الوائدۃ زندہ درگور کرنے والی، والموودۃ فی النار، والموءودۃ فی النار، اور جس کی خاطر زندہ درگور کیا گیا دونوں دوزخ میں ہیں۔ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جو ہے نا کیا ہے، کچھ دن میں، اس کا مطلب یہ جو ہاں
جو وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو تو وہ بھی جہنم میں، یہ اس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ کیونکہ ان شاہ کے صاحب اس کے بارے میں گھر تھوڑا میں بہت آپ کو کچھ علم؟ صاحب نے فرمایا تھا نہ پہلے کفار پہ بچیوں کو زندہ درگو کر دیتے تھے بچیوں کو میرے پیدا خیال میں ہوتے شاہ صاحب آپ اپنے موبائل سے بہت دور ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ کفار سے اپنے بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے ان کو، زندہ ہی ان کو. ہاں تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ان کو دفن کرنے والی ہیں جو ہیں ان کی ہاں، وہ تو جو ماں جہنمی کیوں ہے؟ تو کفر حقیقی کی وجہ سے. جی جی اور جو بچی ہے وہ کیوں ہے؟ وہ کفر حکمی کی وجہ سے. کس کی جی وجہ سے؟ کفر کفر حکمی. حکمی کی وجہ سے. کفر ختمی. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں والموعودۃ فی النار. لکھا ہوا ہے تمہاری کتاب میں، نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے. جی والموعودۃ جی فی النار نظر آ رہا ہے؟ جی. یہ قال القاضی، قاضی نے کہا کانت العرب فی جاہلیتہم یدفنون البنات حیۃ، کہ یہ عرب کیا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. فالواحدۃ فی النار لکفرہا، تو جو زندہ درگور کرنے والی ہے نا وہ کیا ہوگی؟ وہ جہنم میں ہوگی اپنے کفر کی وجہ سے اور اپنے فعل کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ والموعودۃ فیہا لکفرہا. تو اب یہاں پر انہوں نے کہا یا تبر ان الموعودۃ قد بلغت العنف فدخلت النار بکفرہا. کہتے ہیں کہ کیوں بھائی اس کفر حکمی کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی ہو جاتی اور وہ کفر کرتی تو اس کو جائے گا داخل کیا جاتا جہنم میں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اچھا دوسری جی بات یہ یہاں پر یہ نا واحدہ سے مراد، بعد نے کہا واحدہ سے مراد دایا ہے. واحدہ سے مراد کیا ہے؟ دایا ہے. دایا کیا کرتی تھی کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی نا تو وہ دایا اس کو بچی کو لے جاتی تھی اور وہ اس کو بچی کو درگور کرتی، زندہ درگور کر دیتی تھی. تو واحدہ سے مراد کیا؟ دایا. اور موعودہ سے مراد وہ بچی نہیں ہے، موعودہ سے مراد وہ ماں ہے جس نے بچی کو پیدا کیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ بعد نے کہا کہ بھائی موعودہ سے مراد ماں جس کی بچی تک دفن کی گئی، اور بعد نے کہا موعودہ سے مراد جو ہے کیا ہے کہ عورت ہے اور وہ ہے بچی ہے. تو لیکن یہاں پر زیادہ تر سے بہتر یہ ہے کہ موعودہ سے مراد ماں ہے جس نے بچی کو جنم دیا، واحدہ سے مراد وہ دایا ہے جس نے بچی کو زندہ درگور دفن کر دیا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ یہ طاہر شاہ صاحب. جی سمجھ آ رہی ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے. ہاں جی رفیق بھائی، میں نے جو یہ بات بیان کی واحدہ سے مراد کیا ہے، بعد نے کیا کیا واحدہ سے مراد کیا ہے؟ دفن کرنے والی. کون سی دفن کرنے والی؟ دایا. دایا، جی جی بالکل بے شک. اور موعودہ سے مراد کیا ہو گئی؟ اس کی ماں. اس کی ماں. اور بعد نے کہا واحدہ سے مراد اس کی ماں ہے اور موعودہ سے مراد اس کی بیٹی ہے. مطلب یہ کہ جہاں پر جو ہے کہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہتر یہ واحدہ سے مراد دایا لی جائے اور جو ہے کیا ہے کہ موعودہ سے مراد جو ہے کیا ہے کہ اس کی ماں لی جائے. تو یہ حدیث شریف پھر دونوں پر سچی آتی ہے. آگے چلتے ہیں جی ہم تیسری فصل. تیسری فصل ہے وان ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه من خمس من اجله وعمله ومضجعه واثره ورزقه، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے 5 امروں سے فارغ ہو چکا. نمبر 1 کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ حضرت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی مخلوق میں ہر بندے کے متعلق 5 چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے. نمبر 1 کون سا؟ اس کی موت. اس کی موت. من اجل ہی، اجل کہتے ہیں وقت کو، من اجل ہی کا معنی اس کا وقت، معنی مطلب یہ ہے کہ اس کی موت. اچھا پھر عمل ہی کہ بھئی وہ کیا عمل کرے گا. نمبر 3 ہر حرکت و سکون سے. مرجعی، مرجع کہتے ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا سونا. وہ اثر ہی، اور جو ہے کیا ہے کہ اس کے کس سے؟ اثر کا معنی کہتے ہیں اس کے نشانات وغیرہ سے. وہ رزق ہی، اور اس کے رزق سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب پیدا ہو چکے ہیں، پہلے بھی آپ نے جو ہے کیا ہے کہ یہ کئی بار سنا ہے کہ
جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ اس کا اٹھنا بیٹھنا مرنا ہر چیز جو ہے کیا ہے کہ وہ لکھ لیتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں جو چیز آنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے. فکر مند کس بارے میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں, ہم اپنی زندگی کو سنواریں. آگے جی بان میں کہہ عائشہ. رہا تھا یہ شاید ٹیسٹ میں تھی یہ سوال. اچھا جی چلو ڈال دیا تھا نا, آپ ہی آج پڑھ رہے ہیں, پہلے ڈال دیا تھا آپ نے. ہاں چلو یہ تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کا مطلب یہ کہ آپ نے محنت کی ہے نا, میں نے تکا لگا دیا. تو آپ کا ہاں سوال بالکل دھکا لگا. صحیح آیا کہ غلط آیا؟ صحیح آ گیا تکا لگانے سے. اصل میں جو ہے نا قرآن و حدیث سے یہ کیوں کتراتا ہوں, وہ صرف اس وجہ سے کہ اس میں ہاں نا کا وغیرہ بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو اگر تو شارٹ آنسر ہو نا تو پھر اس میں یوں ہوتا ہے کہ شارٹ آنسر میں سے جو ہے نا کہ بندہ پھر پوچھتا ہے کہ بھائی حدیث شریف کا کیا ترجمہ ہے, اس آیت کا کیا ترجمہ ہے. بالفرض اگر میں آیت لکھتا ہوں, آیت لکھنے کے بعد خدا نخواستہ میں جان بوجھ کے اس آیت کا غلط ترجمہ لکھ دوں نیچے, بالفرض میں کہوں کہ بھائی جو ہے نا کیا ہے کہ من تکلم فی شیء من القدر, اب اس کا میں جو ہے نا صحیح ترجمہ بھی کروں اور پھر اس کا غلط ترجمہ بھی کروں, پھر اس کا اور غلط ترجمہ کروں تو مجھے نا یہ گوارا نہیں دیتا. اس وجہ سے نا میں قرآن و حدیث سے بہت کتراتا ہوں کہ اس کے متعلق ایسے سوالات پوچھے جائیں کہ جس میں انسان کا ایمان کا ضیاع نہ ہو. تو یہ جو ایکسکیوز ہے اس میں شارٹ آنسرز بھی ہیں, لیکن میں کوشش وہ پتہ نہیں کس طرح سے شارٹ آنسر درست ہوتے ہیں. حالانکہ رفیق بھائی سے میں نے پچھلے مرتبہ میں نے لکھا تھا, وہ ان نے جوابات صحیح بھی دیے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ غلط آئے تھے. تو کیا آپ میری کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ جو فارم بناتے ہیں ہم, تو شارٹ آنسر بنانا آپ میں سے کسی کو علم ہے کہ شارٹ آنسر کس طرح بنائے جاتے ہیں؟ کسی کو علم ہے؟ چلے عمران بھائی میں چیک کروں گا, پھر مجھے صحیح سمجھ آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں گا. ہاں تو یہ جو شارٹ آنسر ہوں گے نا تو پھر تو سکون ہو جائے گا. پھر بندے کے جانے کیا ہے کہ وہ جو لکھے گا قرآن پاک آیت لکھے گا, بھائی اس کا ترجمہ کرو, بس سیدھی سی بات ہے. آج حدیث شریف لکھے گا اس کے ترجمہ کرو, تو یوں جو ہے نا ہمیں ترجمہ کرنا بھی آ جائے گا اور ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ ان باتوں کا پتہ بھی چل جائے گا. جی رفیق بھائی کیا کہتے ہیں, صحیح ہے؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک سے ترجمہ جو کسی جگہ غلط ہو سکتا ہے, اس میں جو ہے نا ایمان کی فکر ہو جاتی ہے. بہتر یہ ہے کہ یس نو والا کام ٹھیک ہے. ہاں تو اس لیے قرآن اور حدیث کی طرف میں کم جاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ایسی بات پوچھی جائے ہے کہ یس جس سے ایمان کا خطرہ نہ ہو. ٹھیک ہے, یس نو والا ٹھیک ہے. یس اب بندہ جواب دیکھ کے پڑھ کے اور جو بھی جانتا ہے اس کے بارے میں یس نو کر دے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری بات بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے بالفرض قرآن پاک کا ترجمہ آپ سے پوچھا گیا ہے یا آپ نے نیچے میں لکھتا ہوں معلوم نہیں, تو آپ کو اگر معلوم نہ ہو نا تو آپ نیچے لکھ دیں معلوم نہیں. بے شک آپ کا سوال غلط ہو جائے, لیکن آپ بالفرض میں کہوں بھائی اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا وہ مطلب نہ ہو, آپ یس کر دیں تو آپ کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے. جب آپ کو اس کے بارے میں کما حق ہو پتہ ہو تو آپ قرآن و حدیث کے معاملے میں آپ کو جواب دے دیا کریں. نیچے میں آپشن دیتا ہوں, شاید آپ نے دیکھے ہوں گے کہ معلوم نہیں کا میں آپشن دیتا ہوں. جی جی ہے, معلوم بالکل ہوتا ہے. ہاں وہ معلوم نہیں کا اس لیے میں آپشن دیتا ہوں تاکہ آپ غلط نہ جائیں. معلوم نہیں کی بات سیدھی ہو جائے, معلوم نہیں ہے ہمیں جو ہے نا کیا ہے, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو اس لیے آپ جب امتحان دیں تو اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھا کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ جو ہے نا کفر کی چھری اتنی بڑی خطرناک ہے کہ یہ کب انسان کے گلے پر چل جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جیسے میں نے صلی اللہ پڑھی ہے علیہ کہ آپ نے وسلم. فرمایا کہ قرب قیامت میں انسان اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کرے گا. تو ظاہر بات اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بہت سارے مسائل جو ہے نا کیا ہے کہ آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. آگے چلتے ہیں. جو ہے نا عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول من تکلم من فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ ومن لم يتکلم فیہ لم یسأل عنہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. دیکھو کتنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ایک آسان حل بتا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو مسئلہ تقدیر میں بحث کرے گا اس سے قیامت میں اس کی بات پرس ہوگی. ہاں جی ادھر آؤ, بتاؤ کہ تو ادھر جو ہے کیا قیامت بات کرتا تھا دنیا میں, ابھی ادھر آؤ ہمیں بتاؤ. اللہ تبارک سے پوچھے گا, اور جیسے بحث نہ کرے گا اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا.
نہیں دیکھ من تکلم فی شیء من القدر، جو جس قدر، جو من جو، یہ موصولہ ہے، تکلم کلام کرے گا، فی شیء جتنا بھی، من القدر قدر کے بارے میں، سئل عنہ یوم القیامہ تو اس سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن، ومن لم یتکلم اور جو کوئی بات نہیں کرے گا اس کے بارے میں، لم یسأل عنہ تو اس سے کوئی کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آگے جی، وعن ابن دیلمی قالت اتیت ابی بن کعب فقلت له فقد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله ان يذهب من قلبي، قال لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه عذبهم وهو غير ظالم، الله اكبر، لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم، ولو انفقت مثل احد ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار، قال ثم اتيت عبد الله بن مسعود قال مثل ذلك، قال ثم اتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال ثم اتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مثل ذلك کہتے ہیں رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ، یہ حدیث شریف بڑی ایک معنی خیز ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے سنیں۔ کہتے ہیں دیلمی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت له تو میں نے ان کو کہا، قد واقع کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق نہ کوئی چیز ٹکتی ہے، قد واقع فی نفسی شیء من القدر فحدثنی تو مجھے کوئی حدیث سنائیے، فحدثنی مجھے لعل اللہ ان یذهب من قلبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو میرے دل سے دور کر دے، فقال تو انہوں نے کہا لو ان اللہ عز و جل عذب اہل سماواته و اہل ارضه عذبهم وهو غیر ظالم لهم، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے آسمانی اور زمینی بندوں کو عذاب دے تو ان پر ظالم نہیں، یعنی اللہ کا اختیار ہے، تو جتنے اوپر جو ہیں فرشتے ہیں، جہاں پر زمین میں جو ہے کیا ہے کہ بندے وغیرہ جو بھی ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے، جو اس کا بہت بڑا ایک جو ہے کیا ہے کہ مقام ہے۔ اچھا، اور اگر ان پر رحم فرما دے تو اس کی رحمت اور ان کے اعمال سے بہتر ہے، ولو رحمہم کانت رحمتہ خیرا لہم من اعمالہم ولو انفقت، اور اگر سنیے ذرا، کہتے ہیں کہ بھئی اور اگر تم یعنی تو انفقت، یہ فعل واحد مذکر مخاطب سے گئے، خرچ کرے، انفق میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ انفاق سے مراد ہوتا ہے فی سبیل اللہ، یعنی اگر آپ اللہ کی راہ میں احد کے مثل سونا خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، ما قابل اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ہے کیا ہے کہ تم سے قبول نہ کرے گا جب تک کہ تم قدر پر ایمان نہ رکھو، یعنی اگر تمہارا ایمان اس پر نہیں ہے، قدر پر نہیں ہے، تقدیر پر تمہارا تمہارا ایمان نہیں ہے، اور تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے مثل سونا خرچ کر رہے ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا جو ہے کہ سونا قبول نہیں فرمائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور آگے فرمایا کہ اچھا وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور فرمایا کہ بھئی اور یہ نہ جان لو کہ جو تمہیں پہنچا وہ تم سے بچ سکتا نہ تھا، مطلب یہ کہ بھئی دیکھو ما اصابک لم یکن لیخطئک، کہ جو تمہیں پہنچا نا وہ تم سے نہیں بچ سکتا تھا، مطلب یہ کہ اس نے تمہیں پہنچنا ہے، چاہے وہ اچھا ہی ہے چاہے وہ جو ہے نا برائی ہے یا جو بھی ہے وہ تمہیں پہنچا، وان ما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو تمہیں نہیں ملا نا وہ تمہیں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ بات یہ ہے کہ جو انسان کو آج تک بالفرض ہم آج دیکھتے ہیں نا، بات اوقات یوں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی انسان کاروباری ہوتا ہے، کوئی انسان جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آپ یوں کہہ لیں کہ کام وغیرہ کرتا رہتا ہے اور اس کو امید ہوتی ہے کہ مجھے فلاں چیز ملنے والی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں ملتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اس تک پہنچنے والی تھی نہیں،
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن وہ چیز اس کو مل جاتی ہے، اچھائی اس کو مل جاتی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ وہ چیز اس کو پہنچنی ہے تو اس کو پہنچے گی، اور جو چیز جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کو نہیں پہنچنی وہ کبھی بھی اس کو نہیں پہنچ سکتی، چاہے اس کے پاس پیچھے جتنا بھی آگے آگے جو ہے نا کیا ہے کہ فرمایا ولو ولو مت، کیا فرمایا کہ آگے فرمایا کہ ولو مت علی غیر ھذا لدخلت النار، تو حضور نے کیا فرمایا، نے فرمایا کہ اگر جو ہے نا کیا ہے کہ اس عقیدے پر مرے، اگر تم جو ہے نا کیا ہے کہ کیا ہے ولو مت علی غیر ھذا لدخلت النار، یعنی اگر تم نے یہ عقیدہ نہیں رکھا، کون سا عقیدہ نہیں رکھا کہ جو مجھے نہیں پہنچ رہی تھی وہ مجھے نہیں پہنچی، اور جو مجھے چیز پہنچنی تھی وہ مجھے پہنچ سکی تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے یہ عقیدہ نہیں رکھا تو پھر تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے آپ کو کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں پہنچنی وہ آپ کو نہیں پہنچے گی، جو چیز آپ کو پہنچنی ہے وہ چیز آپ کو پہنچ کر ہی رہے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ بھائی کہ تو پھر کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان کو بھی میں نے یہ بات بتائی، انہوں نے بھی یہی فرمایا، پھر میں زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ مجھے یہ بتایا، پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس آیا فقال مثل ذلك، تو انہوں نے بھی یہ کہا، زید بن ثابت کا بعض ذکر حدثني ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور زید بن ثابت نے بھی مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی حدیث شریف دینے کا ہے کہ بیان فرمائی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کے حوادثات سے بچائے، زمانے کے حوادثات سے بچائے، اور یہ جو زمانے کے حوادث ہیں یہ وہی برداشت کر سکے گا جس کو قرآن اور حدیث کا علم ہوگا۔ اب یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، تو اسی میں ہی جو ہے نا کیا ہے کہ ہماری بہتری ہے، دیکھو ہمیں وہ چیزیں معلوم ہو رہی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشر، تو میں نے بہت سارے ایسے الفاظ سنے ہیں ریئلی، یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو ٹی وی ڈرامے وغیرہ کی میں بات کروں، نہیں، ریئلی میں نے سنے، خدا نہ خاصا ہم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہاں ہے معاذ اللہ، اللہ تمہارا لے آؤ، یہ کفر ہے، یہ کھلا کفر ہے۔ اس طریقے کی بات کیوں بندے بات کرتے ہیں جب وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور جو انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے تو کیوں کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہے؟ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ کیونکہ اس نے اللہ کو قادر مانا نہیں، اس نے ایک تو اللہ کو قادر نہیں مانا، اور دوسری بات یہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل سے واقف مانا ہی نہیں، اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ جو کفر جو مایوس ہوتا ہے اس کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں بہار شریعت میں، میں نے بہار شریعت کھولی نہیں ہے، کھول جی۔ اب یہ آگے کون پڑھے گا؟ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مسئلہ نمبر کیا تھا؟ مسئلہ صدر نمبر یہ چلے گا آج نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ۔ نہیں، یہ تو پچھلی کلاس کی، میں نے اگلی کلاس میں نے پڑھانا ہے، یہ 46 مسئلہ تھا، 46واں مسئلہ۔ رفیق بھائی سے میں کہوں گا کہ 46واں مسئلہ پڑھے۔ جی رفیق بھائی۔ جی انشاءاللہ۔ بسم آپ اللہ کے پاس الرحمن کتاب ہے الرحیم۔ اپنی؟ میانی تر تھی اور ہوا نکلی تو کپڑا نجس نہ ہوگا۔ نہیں، یہ مسئلہ نمبر یہ 46 مسئلہ نمبر ہے، یہ صفحہ نمبر جو ہے نا، صفحہ نمبر ہے 394۔ 46واں، ٹھیک ہے۔ سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین میں چھینٹیں اڑ کر کپڑے میں پڑیں، کپڑا نجس نہ ہوا مگر دھو لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 47، آدمی کی کھال اگرچہ ناخن برابر تھوڑا پانی یعنی دا دردا سے کم میں پڑ جائے وہ پانی ناپاک ہو گیا، ہاں جی۔ اور خود ناخن گر جائے تو ناپاک نہیں۔ اور نمبر 48، بعد پخانہ پیشاب کی ڈھیلیوں سے استنجا کر لیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر کپڑے یا بدن میں لگا تو بدن اور کپڑا ناپاک نہ ہوں گے۔ نمبر 49، پاک مٹی میں ناپاک پانی ملا تو نجس ہو گئی۔ نمبر 50، مٹی میں ناپاک
مٹی جی مٹی میں ناپاک بس بس ملایا. ملایا مطلب یہ کہ ہاں وہ بس مٹی میں ملایا. بعض اوقات یہ نا جو ایسی آپ نے ملائی مٹی جیسے جو بھوسا وغیرہ ہوتا ہے یا اس طریقے جی سے جی ہاں جی ہاں جی بس ملایا. اگر تھوڑا ہو تو مطلقاً پاک ہے اور جو زیادہ ہو تو جب تک خشک نہ ہو ناپاک ہے. کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو بدن اور کپڑا پاک ہے. ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے. یہ اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا. کتے وغیرہ کے کسی ایسے جانور نے جس کا لعاب ناپاک ہے آٹے میں منہ ڈالا تو اگر گندا ہوا تھا تو جہاں اس کا منہ پڑا اس کا علیحدہ کر دے باقی پاک ہے. اور سوکھا تھا تو جتنا تر ہو گیا وہ پھینک دے. نمبر 53 آپ مستعمل پاک ہے تو نوشادر پاک ہے. آب مشتمل پاک ہے تو نوشادر پاک ہے. نمبر 54 سواسور کے تمام جانوروں کے وہ ہڈی. شادر کیا ہے؟ یہ بھی پانی کی طرح ایک جانے کیا ایک چیز ہے. ہاں جی سواسور کے تمام جانوروں کے وہ ہڈی جس پر مردار کی چکنائی نہ لگی ہو وہ بال اور دانت پاک ہیں. مسئلہ 55 عورت کے پیشاب کے مقام پر سے جی جی پڑھیے 56 پڑھیے پڑھیے. اچھا عورت کے پیشاب کے مقام پر جو ربوت نکلے پاک ہے. کپڑے یا بدن میں لگے تو دھونا کچھ ضرور نہیں ہاں بہتر ہے. نمبر 56 جو گوشت سڑ گیا بدبو لے آیا اس کا کھانا حرام ہے اگرچہ نجس نہیں. جی یہ پیرنٹس یہاں رضا جی بس کافی ہے. یہ آگے دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. یہ پیرنٹس رضا جو ہے نا انہوں نے ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے پتہ نہیں کون ہے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی بھائی خدیجہ بہن. ہمیں جی 16 نمبر مسئلہ سمجھا دیتے اور ادھر ہے کون سا مسئلہ ہے؟ 56 نمبر مسئلہ. 56 نمبر مسئلہ جی جو گوشت 56 سڑ اور کے 50. 56 اور 50 دیکھیں نا گوشت بعد جی اوقات ہم رکھ لیتے ہیں اپنے نا اس میں ہم رکھ لیتے ہیں. اگر وہ فریج نہ ہو اگر وہ اس گوشت کو رکھا جائے تو وہ بدبو کر جاتا ہے. تو ایسا گوشت جو بدبو کر جائے سڑ جائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر رکھا تھا اور رکھنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ بدبو کر گیا تو یہ گوشت ناپاک ہے. اور دوسرا کون سا مسئلہ آپ کہہ رہے تھے؟ 50واں. یہ 50 نمبر. ہاں مٹی میں ناپاک بھس ملایا. یہ بھس یہ مٹی کے یہ جس طرح جو ہے کیا ہے کہ وہ توڑی ہوتی ہے. توڑی آپ نے دیکھی ہے جو گندم وغیرہ سے نکلتی ہے. جی جی ہاں اس طرح کی جو ہے نا کیا ہے کہ اور بھی جو ہے نا کچھ ہوتی ہیں دھات ہوتی ہیں جو مٹی کی طرح ہوتی ہیں. یعنی وہ اگر ناپاک ہو اس قسم کی کوئی چیز ناپاک ہو وہ مٹی میں مل جائے اگر تو تھوڑی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ زیادہ ہو تو اس کا اثر جو ہے مٹی میں زیادہ ہو جائے گا تو وہ مٹی بھی ناپاک ہو جائے گی. جی جی بہتر. سمجھ میں آ گیا؟ جی جی اچھا جی اب ہم چلیں گے آگے. جی رفیق بھائی یہ ذرا آپ سب 4 یہ میرے خیال میں طاہر بھائی آپ پڑھے تو اور اچھا ہو جائے گا. اب تھوڑا سا جو ہے نا کیا ہے کہ آپ آہستہ پڑھیں گے نا تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا. جی طاہر صاحب. کون سا نمبر ہے؟ 4 نامیر کا. ایک منٹ. جی جی تعریف جی اسکرین پہ نظر تعریف و نہیں آ نکیر رہا؟ کے اعتبار سے اس کی اقسام. ہاں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اس کی اقسام. اس اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں معرفہ اور نکرہ. اس میں معرفہ کی تعریف وہ اسم جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. اس کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 مضمرات جیسے انا انتا. نمبر 2 اعلام جیسے زیدن عمرن. نمبر 3 اچھا جی یہاں تک ابھی رکیے. اب یہاں پر آلام دیکھیں. آلام کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے دیکھا ہے نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں جی
اب نیچے آ جائیں, نیچے بھی لکھا ہوا ہے آلام, وہ نیچے جو لکے ایک جو ہے نا وہ ہے جی کیا علام, کہتے ہیں, علام ہاں جمع ہے. ہاں یہ یہاں سے پڑھیے. علام جمع ہے علم کی. ہاں علم وہ اسم جو شیء معین کے لیے اس طرح وضع کیا گیا ہو کہ اس واقعے کے اعتبار سے, اس وضع کے اعتبار سے دوسری شے کو شامل نہ ہو, جیسے زائد, امر وغیرہ. اچھا یہ اس بات کو آپ سمجھیے ذرا. اب دیکھیں کہ بھئی آپ کا نام بھی طاہر ہے, ہیں دنیا میں طاہر اور بھی ہیں. جی اسی طریقے سے رفیق بھائی کا نام ہے تو دنیا میں رفیق اور بھی ہیں. اسی طریقے عیسیٰ بھائی کا نام عیسیٰ ہے, دنیا میں اور بھی عیسیٰ ہیں, حسی, فیروز, عمران, رضوان وغیرہ وغیرہ. یہ دنیا میں بہت سارے ہیں. لیکن کیا ہے کہ جس وجہ کے اعتبار سے طاہر کا نام رکھا گیا وہ طاہر کسی دوسرے کو شامل نہیں ہوگا. کس طرح کہ آپ کے جو والد صاحب کا نام ہے جو بھی بالکل یوں کہیں کہ طاہر, جب ہم نے طاہر کہا تو ظاہر بات ہے اس کی ولدیت ذکر کریں گے. جب ہم ولدیت ذکر کریں گے تو اس وجہ کے لحاظ سے یعنی اپنے والد کے ولدیت کی وجہ سے وہ طاہر کسی اور پر سچا نہیں آئے گا, وہ صرف آپ پر سچا آئے گا. یوں رفیق بھائی کا جو نام ہے رفیق کا جو ہے نا کیا ہے کہ جو والد صاحب ہیں جب ہم ان کا نام لیں گے تو اب یہ جو وضع ہے یہ نام رکھنا یہ صرف انہی کو شامل ہوگا. دنیا کے جتنے اور رفیق ہیں سارے نکل جائیں گے. تو عیسیٰ, فیروز وغیرہ, یہ اعلام کا مطلب کیا ہوا کہ جو کہتے ہیں وہ اسم جو شے معین کے لیے اس طرح وضع کیا گیا ہو کہ اس وضع کے اعتبار سے, مطلب یہ کہ اس آدمی کا جو والد ہے اس کی ولدیت کی وجہ سے, اس وردیت کی وجہ سے وہ علم وہ کسی کو شامل نہ ہو. بالفرض دیکھو زید, اب زید تو دنیا میں بہت سارے ہیں, زید کے تو نام بہت زیادہ ہیں. زید بن ثابت, زید فلاں فلاں فلاں, لیکن جب ہم نے کہا زید بن ثابت تو پھر دنیا کے سارے زید نکل گئے. تو اس وجہ کے لحاظ سے وہ کسی دوسری چیز کو شامل نہیں. اگر والد کا نام بھی ہو سیم ہو تو پھر جو دادا کا نام مختلف ہوگا نا. پھر یہ ہوتا ہے نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, مثال آپ کو یوں دے دوں. دیکھو کہ بھائی میں کہوں کہ میں نا ایک آفس میں گیا تو وہاں پر سید طاہر حسین شاہ صاحب بھی تھے. اب یہ طاہر مسعود, آپ کا نام طاہر مسعود ہے, یہ شاید آپ کے والد صاحب کا نام ہوگا یا پھر آپ کا پورا نام ہے, یہ مجھے علم نہیں ہے, لیکن میں صرف طاہر کو پکڑتا ہوں. میں یوں کہوں کہ بھائی میں فلاں دفتر میں گیا تو وہاں پر سید طاہر صاحب بھی تھے اور ایک اور طاہر بھی تھے, یعنی ایک اور آدمی تھا اس کا نام بھی طاہر تھا. تو اب دیکھو اس کا نام بھی طاہر تھا, وہ غیر معین ہے, آپ معین ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی 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 ہاں. اب بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی میں فلاں جگہ پر گیا, بھائی میرا نام طاہر ہے, میں فلاں جگہ پر گیا تو وہاں پر بھی جو آدمی تھا اس کا نام بھی طاہر تھا. تو اب وہ جو آدمی ہے لیکن ہمارے ذہن میں وہ معین تو نہیں بنے گا نا. آپ جس کو بھی یہ بات بتائیں گے اور معین تھا. اس کی مثال آپ دیکھو نا, یہ دیکھو کہ عمر جو ہے نا یہ غیر منصرف ہے. عمر کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. تو اب اگر یہ یوں آ جائے کیسے کہ بھئی جاءنی عمر و عمر آخر آئے گا. اب دیکھو پہلے پر تنوین نہیں آ رہا, دوسرے پر تنوین آ رہی ہے. دوسرے پر تنوین کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ علم کے طور پر ہو کر استعمال نہیں ہو رہا, وہ علم ہو کر استعمال نہیں ہو رہا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی سمجھ میں آ رہی. جی سید طاہر صاحب, رفیق صاحب. یہ نا, اور اگر وہ جی عالم جی سماعی ہو آ رہی ہے. جی ہاں تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو نا بھائی آپ کا نام بھی طاہر ہے, طاہر تو علم ہے نا, لیکن یہ کہ آپ یوں کہیں کہ میں فلاں جگہ پر گیا تو میں نے ایک اور طاہر دیکھا. جب اور طاہر دیکھا جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کے سامنے تو معین نہیں ہے نا بندہ, لیکن آپ معین ہیں, وہ معین نہیں ہے. کیوں معین نہیں ہے؟ کیوں کہ وہ جو وجہ آپ کی ہے, جو جس وجہ سے آپ کا نام رکھا گیا ہے اس لحاظ سے اس کا نام نہیں رکھا گیا. اس کے ولدیت کا پتہ نہ اس کی کسی اور چیز کا پتہ, جب وہ نکرہ ہی رہا, یعنی علم ہو کر بھی نکرہ رہا. حالانکہ علم معرفہ ہے. علم کس کی قسم ہے؟ معرفے کی قسم ہے. تو کون سے بھائی علم کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ علم کہ جس کی وجہ ہمیں معلوم ہو, اور ایک وہ علم کہ جس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں, وہ نکرہ ہے. جی بات سمجھ میں آئی؟ جی ایک ہمیں جو ہے نا کہ ایک وہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, لیکن لطیفہ ہے وہ بڑا علمی لطیفہ ہے, وہ آپ سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی تھا نا کہ اس کا نام تھا عمر, اور عمر جو ہے نا کیا ہے کہ
وہ کیا ہے عمر، وہ یہ غیر منصرف ہے. عمر کیا ہے غیر منصرف ہے. اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں، ایک علم دوسرا عدل پایا جا رہا ہے. تو وہ کسی دروازے پر آج کیا نام ہے، آج ہماری جو باقی کتابیں آج پھر رہ جائیں گی، یہ نہیں سالفہ رہے گی، انشاء انشاءاللہ ابھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹینشن نہیں. آپ ذرا یہ سن لیجیے، یہ علمی لطیفہ ہے، یہ سن لیجیے. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں سارا عربی کا دخل ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کہتے ہیں کہ بھئی وہ دروازے پر گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عورت تھی. عورت نے کہا من، تو اس نے جواب دیا عمر ہو. تو اس نے کہا، عورت نے کہا انصرف، لوٹ جا. عورت نے کہا انصرف، لوٹ جا. تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تو منصرف ہے. تو اس نے کہا عمر لا ینصرف ہو. عمر یعنی کیا ہے کہ اس کے دو مطلب بنتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ عمر واپس نہیں لوٹتا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ عمر غیر منصرف ہے. تو آگے سے عورت نے جواب دیا اذا نکر صرفا، کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ معلوم نہ ہو تو وہ منصرف ہوتا ہے. تو اور جب جو بندہ معلوم نہ ہو تو وہ دروازے سے واپس بھی چلا جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ جو نکرہ ہو وہ علم نہیں ہوتا، اگرچہ وہ علم رفیق، طاہر، فلاں عیسیٰ، فیروز، عمران وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہے نا کیا ہے جب معلوم نہ ہو تو یہ غیر منصرف، یہ کیا بنیں گے، یہ علم نہیں بنیں گے بلکہ یہ نکرہ ہوں گے. جی آگے چلیے. اسماء اشارات. جی جی نمبر 3 اسماء اشارات، جیسے حاذا، ذاکا. ہاں نمبر 4 اسماء موصولہ، جیسے الذی، اللتی. ان دونوں قسموں کو مبہمات کہتے ہیں. ہاں مبہمات کہتے ہیں. جی ان دونوں کو مبہمات کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو مبہمات کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس لیے کہ اگر اس میں اشارہ کا مشار لے اور اسم موصول کے ساتھ صلہ نہ ملایا جائے تو یہ اپنے معنی مرادی پر دلالت نہیں کرتے، اور جب یہ اپنے معنی مرادی پر دلالت نہیں کریں تو مبہم کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ جی. ہاں آگے چلیں، جلدی جلدی پڑھیں آگے. جی نمبر 5 معروف بن ندا، معرف معرف بن ندا، بالندا. معرف بن ندا، جیسے یا راجلو. نمبر 6 اچھا معرف باللام، جیسے الرجلو. ہاں جی. نمبر 7 وہ اسم جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے غلام ہو، غلام و زیدن، غلام و ہاذا، غلام و الذی عندی، غلام الرجل. ہاں جی نکرہ کی تعریف کریں پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. بس جی اس میں نکرہ کی تعریف وہ اسم جو کسی غیر معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے راجل فارسن. بس ٹھیک ہو گیا. جی آگے اس کے بعد ہے ہماری آتی ہے میرے خیال میں کہ انشاء العربیہ آتی ہے. تو انشاء العربیہ جو ہے نا یہ چھٹا سبق ہے. جی پڑھیے. جی چھٹا سبق کون پڑھے گا؟ چلو یہ میں پڑھ لیتا ہوں. ہاں جی کون پڑھے گا؟ جی شاہ صاحب پڑھیے، ذرا جلدی جلدی پڑھیے، مطلب یہ ہے کہ مناسب اسپیڈ سے پڑھیے. جی اوپر سے جی. خفیر چوکیدار، شرطی سپاہی، سریر تخت یا چارپائی، تاج تاج، عصا لاٹھی، ملک بادشاہ ہو اس کا. حاذا خفیر یہ چوکیدار ہے. حاذا شرطی یہ سپاہی ہے. حاذا سریر یہ چارپائی ہے. حاذا تاج یہ تاج ہے. حاذا تاج المالکی بادشاہ کا تاج. تاج ہو اس کا تاج. جی کرتا ہو اس کا کرتا. عصا لاٹھی. دراجتن سائیکل. محفظتن بیگ. قلم ہو اس کا قلم، اس کا پین. لوحتن اس کی تختی. اجازتن اس کا مرود، اجازت ہو اس کا مرود. دراج ورد ہو اس کا پھول، اس کی جی. کتا تو ہو اس کی بلی. اچھا اب ایسا ہی ہے، اب آپ ایسا کریں کہ میں جو ہے نا ابھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، آپ جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیجئے کہ جن کے پاس ٹائم ہے تو وہ ڈسکس کریں آپ، کیونکہ اگلی کلاس جو ہے نا وہ کم از کم کچھ ڈسکس نہیں کرتی، کم از کم 2 گھنٹے تک ڈسکس کرتی ہے.